ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنے چچا سے تھا وہ بھی بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ سے کہا گیا کہ یہ 3 افراد ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل شکر ادا نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اسے رسول اللہ کی دعا سے مال دے دیا، اور باقی رہے خالد تو تم لوگ ان پر ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زرہیں بھی اللہ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اتنا ہی اور میری طرف سے انہیں دے دیں۔ یہ بخاری کی 1468 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ کتنا حسن معاملہ کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر کو قطار میں کھڑا کرتے اور انہیں کہتے جو تم میں سے دوڑ کر میرے پاس پہلے پہنچے گا اسے یہ چیز ملے گی۔ وہ دوڑ لگا کر آپ کے پاس پہنچتے اور آپ کی کمر اور سینے پر آ گرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے اور گلے سے لگاتے تھے۔ کتنا خوبصورت کھیل اور کتنی زیادہ محبت، یہ صلہ رحمی کا رنگ ہے۔ یہ بخاری کی 4147 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی قضاء حاجت کو گئے، اپنا منہ دھویا یعنی وضو کیا، پھر سو رہے، پھر اٹھے اور مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضوؤں کے بیچ کا وضو کیا، یعنی نہ بہت زیادہ پانی استعمال کیا نہ بہت ہلکا کیا، پورا وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ میں بھی اٹھا، گڑائی لی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حال دیکھنے کے لیے ہوشیار تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور انبیاء کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھما کر اپنی دائیں طرف کر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدی ہو تو امام کی دائیں طرف کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ سو جاتے تھے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر حضرت بلال آئے اور آپ کو صبح کی نماز کے لیے آگاہ کیا۔ آپ اٹھے، صبح کی نماز ادا کی، اور آپ کی دعا میں یہ الفاظ تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا، یعنی اے اللہ کر دے نور میرے دل میں، میری آنکھ میں، میرے کان میں، میرے دائیں میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، بڑھا دے میرے لیے نور۔ راوی حدیث کہتے ہیں 7 لفظ اور فرمائے تھے کہ وہ میرے دل میں یعنی میرے منہ پر نہیں آتے، اس لیے میں بھول گیا۔ پھر میں نے سیدنا ابن عباس کی بعض اولاد سے ملاقات کی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ لفظ یہ ہیں، اور ذکر کیا کہ میرا پٹھا، میرا گوشت، میرا لہو، میرے بال، میری کھال، اور 2 چیزیں اور ذکر کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نور مانگا تھا۔ یہ مسلم کی 1788 نمبر روایت ہے، جس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، گھر میں جگہ دینی۔ اور ہمیں دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھیں، اور رسول اللہ جس جگہ آرام فرما رہے تھے پائنتی کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس سوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تہجد کی نماز میں چھوٹے بچے کو ساتھ رکھا،
اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو انہوں نے بھی اسے محفوظ رکھا، اور رشتے کی یہ محبت، اس میں کتنی تاثیر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں تک کو بھی وہ دعا سکھائی۔ ہاں، محبت کے رنگ گہرے ہوتے ہیں، رشتے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو کس طرح سے اس کا رنگ نسلوں تک چلتا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹوں سے صلہ رحمی کرتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تو گھر کے بچے آپ کو جا کر ملتے تھے۔ ایک بار آپ سفر سے آئے اور میں گیا، یہ سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں، میں آپ سے آ کر ملا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے آئے، آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر ہم تینوں ایک ہی جانور پر بیٹھے ہوئے مدینہ میں آئے۔ یہ مسلم کی 6268 نمبر روایت ہے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا، میرے بھائی کے بیٹوں کو بلا کر لاؤ، اور ان کی والدہ کی صحت کے بارے میں ان سے سوال کیا، اور آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی کے بیٹے مرض کے باعث دبلے پتلے دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے کمزور لوگوں سے صلہ رحمی کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں میں سے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی روانہ کر دیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر تاکہ سورج نکلنے سے پہلے رمی جمار کر لیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 893 نمبر پر۔ پھر رضائی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق وہ اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں میں لڑکا ہی تھا جو اونٹ کی ہڈی اٹھایا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے قریب پہنچ گئی۔ آپ نے اس کی اتنی عزت افزائی فرمائی، اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ رسول اللہ کی رضائی والدہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی خالاؤں سے بھی صلہ رحمی کرتے تھے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی محرم تھیں، رضائی خالہ تھیں، وہ آپ کو کھانا بھی کھلاتی تھیں، اور سیدہ ام حرام عبادہ بن ابن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، پھر پاس بیٹھ گئیں، آپ کا سر دیکھنے لگیں، رسول اللہ سو گئے، پھر آپ جب اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے اور میں نے دیکھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے تھے، جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں یا بادشاہوں کی طرح تخت پر چڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کی، پھر سر رکھا، آپ سو رہے، پھر جاگے ہنستے ہوئے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا چند لوگ میری امت کے میرے سامنے لائے گئے جو جہاد کے لیے جاتے تھے، اور اسی طرح بیان کیا جیسے پہلی بار بیان کیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا آپ پہلے ہی ان میں سے ہو چکی ہو۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان حضرت معاویہ کے زمانے میں سوار ہوئیں، یعنی بحری سفر انہوں نے کیا، اور قبرص فتح کرنے کے لیے جو 1300 برس کے بعد سلطان روم نے انگریزوں کے حوالے کر دیا، وہ جانور سے گر کر مر گئی تھیں جب دریا سے نکلیں۔ مسلم کی 4934 نمبر روایت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس قدر محبت سے ملتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے، وہاں نیند بھی لے لیتے تھے، اور کس طرح انہیں خواب بھی سنا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اور رشتے کی محبت میں کتنی گہرائی آ جاتی ہے جب تکلف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے کیسے صلہ رحمی کرتے تھے؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ،
آپ نے قریش کو دعوت دی. جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی اور خصوصی دونوں طرح سے ان کو خبردار کیا. آپ نے فرمایا اے کعب بن لوئی کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنی مرہ بن کعب کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے عبد شمس کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے عبد مناف کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنی ہاشم کے قبیلے والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنی عبد المطلب والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا. یہ مسلم کی 501 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا اور رشتے کا ہمیشہ لحاظ رکھا. جیسے قرآن حکیم میں بھی رب العزت نے رشتہ داری کو جوڑنے کا بار بار حکم دیا الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فرمایا. اور جب شاہ روم نے یعنی ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں تو ابو سفیان نے جواب دیا وہ ہم سے کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اس بات کو ترک کر دو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں. وہ ہمیں نماز صدقہ پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7 نمبر پہ. صلہ رحمی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اللہ کی وحدانیت اقامت صلاۃ صدقہ اور پاکدامنی کے ساتھ صلہ رحمی کی بات چیت جاری رہے گی چھوٹی سی بریک کے بعد.